بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف اور اجماع امت سے ایسے ہی ثابت ہے جیسا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت کے حوالے سے نص قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکان کو ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے انسیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی، بچے اور رشتہ دار اور کاروں کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت سی رغبت دلائی ہے۔ انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا، محبت وحی رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ ذیل کے سطور میں حج کا اجر و ثواب احادیث شریفہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر کون؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا، کون؟ ارشاد فرمایا، حج مبرور۔ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ابن شماسہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب المرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے چند سوالات کیے۔ پھر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے میرے قلب کو نور ایمان سے منور کرنا چاہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا، میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، میری مغفرت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے اس دوران فحش کلامی یا جماع اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ رفت کا معنی جماع، ہم بستری اور جو کچھ بھی شوہر اور بیوی کے درمیان حالت جماع میں ہوتا ہے جیسے بوسوں کی نار وغیرہ کی ہیں۔ ابو بیدہ نے فرمایا، رفت کا مطلب فحش کلامی ہے۔ پھر
جمع اور متعلقہ جمع کے معنی ہیں استعمال ہونے لگا۔ مسئلہ حالت احرام میں جمع کرنا فقہاء کرام کے نزدیک بالا اتفاق حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر نہ کوئی فحش بات ہے اور نہ کوئی بے حکمی ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں عمدہ جان بوجھ کر جمع کیا ہو تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا اور قضا کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کسی نے حالت نسیان میں جمع کیا ہو تو حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس صورت میں بھی حج فاسد ہو جائے گا اور قضا و کفارہ لازم ہوگا، لیکن شافعیہ کے نزدیک حج فاسد نہیں ہوگا بلکہ صرف کفارہ لازم ہوگا۔ فسق سے مراد معاصی و گناہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کسی گناہ کے بغیر اس کا ظاہری مطلب صغائر و کبائر، چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بڑی عمر والی کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ترجمہ، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد سے میں حج نہیں چھوڑتی ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ، اے اللہ کے رسول، ہم جہاد کو افضل علم سمجھتے ہیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ پر دوام برتو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں، جیسا کہ دھوکنی لوہا سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسا کہ بھٹی لوہا سونا اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ابو زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح جس کا ثواب 700 گنا تک ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ترجمہ، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ان کی سفارش قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ہزار ہزار گناہ تک ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ، ترجمہ، اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرے کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، حج یعنی فرض حج میں جلدی کرو کیونکہ تم میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو شخص اتنے توشہ اور سواری کا مالک ہو جائے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا۔
اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ان شہروں میں بھیجوں، پھر وہ ان لوگوں کی تحقیق کرے کہ جنہوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، پھر وہ ان لوگوں پر ٹیکس لاگو کریں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح جس کا ثواب 700 گنا تک ہے۔